شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سر امام حسین علیہ السلام دربار یزید ملعون میں، جب سر امام حسین علیہ السلام دیگر شہداء کے سروں اور اسیران کربلا کے ہمراہ یزید ملعون کے دربار میں پہنچا تو ملعون نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس سلسلے میں مختلف روایات کتب تاریخ سے ملتی ہیں۔ اختصاراً ہم دو روایات یہاں نقل کرتے ہیں۔ پہلی روایت، ایک روایت کے مطابق جب شہداء کے سر اور اسیران کربلا ملعون کے پاس دمشق میں پہنچے تو اس نے دربار لگایا اور عوام و خواص کو دربار میں آنے کی اجازت دی۔ لوگ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر انور ملعون کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کو وہ آپ علیہ السلام کے دندان مبارک پر مارتا تھا اور کہتا تھا کہ اب تو ان کی اور ہماری مثال ایسی ہے جیسا کہ حسین بن حمام نے کہا ہے، ہماری قوم نے انصاف کرنے سے انکار کر دیا تھا، پس ان تلواروں نے انصاف کر دیا جو ہمارے دائیں ہاتھ میں تھی، جن سے خون ٹپکتا ہے۔ انہوں نے ایسے لوگوں کی کھوپڑیاں توڑی جو ہم پر غالب تھے اور وہ نہایت نافرمان اور ظالم تھے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ ملعون سیدنا امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پر چھڑی مار رہا ہے تو وہ یہ بے ادبی برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے ملعون سے کہا کہ اے یزید، ملعون تو اپنی چھڑی حضرت حسین علیہ السلام کے دانتوں پر مار رہا ہے، اس گستاخی سے باز آ۔ میں نے بارہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ بے شک اے یزید ملعون، کل قیامت کے دن جب تو آئے گا تو تیرا شفیع ابن زیاد ہوگا، اور یہ حسین علیہ السلام آئیں گے تو ان کے شفیع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے۔ البدایہ والنہایہ۔ دوسری روایت کے مطابق جب حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر انور ملعون کے پاس لا کر اس کے آگے رکھا گیا تو اس نے تمثیلاً یہ اشعار پڑھے: اے کاش بدر میں قتل ہونے والے میرے اشیاخ بنو خزرج کا نیزوں کی ضربوں سے چیخنا چلانا دیکھتے، ہم نے تمہارے دوگنا اشراف کو قتل کر دیا ہے اور یوم بدر کے میزان کے جھکاؤ کو برابر کر دیا ہے۔ البدایہ والنہایہ۔ ملعون جو برملا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبان اقدس پر چھڑی مار کر کہہ رہا تھا کہ اگر آج میرے وہ بزرگ زندہ ہوتے جو غزوہ بدر میں مارے گئے تو میں انہیں بتاتا کہ تمہارے قتل کا بدلہ میں نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے لے لیا۔ ایمان کی بات تو یہ ہے کہ اس کھلے اعلان کے بعد اس کے ایماندار ہونے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا، اور نہ ہی اسلام، آخرت اور جنت کے ساتھ ملعون کے کسی تعلق کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے۔ سفیر روم کی حیرت اور تنقید۔ جس وقت اہل بیت نے نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہداء کے سروں کے ساتھ ملعون کے دربار میں پیش کیا گیا، اس وقت دربار میں کیسر روم کا ایک سفیر بھی موجود تھا۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا اور معاملے کی تہہ تک نہ پہنچ سکا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور پوچھنے لگا کہ یہ بتاؤ تو صحیح کہ یہ کس کا سر ہے جس کے لبوں پر یہ چھڑی مار رہا ہے؟ بڑے تفاخر اور تمکنت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ کاش بدر میں مرنے والے میرے بڑے آج زندہ ہوتے تو میں انہیں بتاتا کہ دیکھو ہم نے تمہارے قتل کا بدلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے لے لیا ہے اور معاملہ برابر کر دیا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہے۔ عیسائی پر یہ سن کر کپ کپی طاری ہو گئی اور وہ کہنے لگا، ظالموں، مجھے کوئی شبہ نہیں رہا کہ تم قدر ناشناس، ظالم اور دنیا پرست ہو۔
ہمارے پاس ایک گرجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سواری کے پاؤں کا ایک نشان محفوظ ہے۔ ہم سال ہر سال سے اس نشان کی تقریم کرتے آ رہے ہیں، اور جیسے تم کعبے کی زیارت کو چل کر جاتے ہو، ہم بھی اس کی زیارت کو چل کر جاتے ہیں۔ ہم تو اپنے نبی کی سواری کے پاؤں کے نشان کو ہر جا بنائے ہوئے ہیں، اور تم ہو کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔